بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر ایمان والوں کا، فرما برداروں کا بھی ذکر کیا ہے اور نافرمانوں کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن ایمان والے فرما بردار لوگ، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کس خوبی اور کس انداز سے کیا ہے وہ ہمیں یہاں کتابوں کے اندر، روایات کے اندر ملتا ہے کہ روز الریاحین میں لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض کی بلا نازل ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اے ایوب، خدا کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں نہ ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار، اگر مجھے میرے محبوب کا وصال نصیب ہوتا ہے تو ایسا صبر کروں گا، ایسا صبر کروں گا کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا. دنیا والے عش کریں گے کہ کس طرح ایوب نے ایسی سخت مصیبت پر صبر کیا. وحی آئی، ایوب صبر کے لیے تیار ہو جاؤ. ابلیس لعین نے جناب باری میں عرض کیا، الہی تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمت عطا کر رکھی ہے، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے. اس کے پاس مال کی جگہ مال، اولاد کی جگہ اولاد. ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں آپ نے دی ہیں، بھلا اب شکر کیوں نہ کرے؟ ہم تو جب جانے کہ سب کچھ چھین لیا جائے اور پھر ویسا ہی شکر گزار بنا رہے. حکم ہوا کہ لعین، بدبخت، وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ بندہ ہمارا ہے، وہ بندہ مال کا نہیں ہے. وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی شکر ادا کرتا رہے گا. اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال کا، اس کی اولاد کا اختیار دیا، سب کچھ فنا کر دو، پھر دیکھ لو. لعین آیا اور آپ کے سارے کھیتوں میں، آپ کے باغوں میں آگ لگا کر فنا کر دیے اور روتا ہوا باغبان کی صورت بن کر آیا اور یہ کہا کہ اے ایوب، کیوں تو ایسی خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرے سارے باغ اور کھیت جلا ڈالے؟ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور یہ کہا، الحمدللہ، اب میں اور زیادہ بے فکری سے اس کی عبادت کروں گا. پھر سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سر نہ اٹھایا. دوسرے دن شیطان نے آپ کے تمام اہل و عیال کے اوپر، جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے، چھت گرا دی. سارے زن و فرزند دب گئے، سارے زن اور فرزند دب کر مر گئے. تو روتا ہوا بچوں کے معلم کی صورت میں حاضر ہوا اور یہ کہا کہ اے ایوب، آج اور نیا ظلم ہوا کہ آپ کے ننھے ننھے بچے مکان کے نیچے دب کر مر گئے. اے ایوب، جس وقت ان بچوں کے سر پر چھت گری اور ان کی ناک کے راستے سر کا بھیجا باہر نکلتا تھا، اتڑیاں ان کی باہر آئی ہوئی تھی، پتھر بھی دیکھ کر رونے لگے، پتھر بھی دیکھ کر پانی پانی ہوتا تھا. یہ سن کر آپ نے فرمایا الحمدللہ،
تو میں ہر طرح سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ کہہ کر سجدے میں سر رکھا اور ایک رات ایک دن اس نعمت کے جانے پر شکر کیا۔ تیسرے دن شیطان آیا، جب کہ آپ سجدے میں تھے، آپ کی ناک کے قریب وہ آگ بھرا سانس پھونکا کہ آپ کے سارے جسم میں آگ لگ گئی، فوراً سارے بدن پر پھوڑے پیدا ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد تعفن پیدا ہوا اور بدبو پیدا ہو کر شام تک سارے بدن پر کیڑے پڑ گئے۔ جس قدر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی تھی، اسی قدر مولا کی عبادت اور شکر گزاری زیادہ کر رہے تھے۔ آپ کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا، خون سارا پیپ کچ لہو بن گیا، کیڑے ہزاروں پیدا ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کیڑے بہ رہے ہیں مگر وہاں شکوے کا نام نہیں، کیڑے کھا رہے ہیں مگر وہاں شکوہ شکایت کا نام نہیں۔ سبوح قدوس ان کی تسبیح منہ سے جاری ہے۔ جو کیڑا جسم سے الگ ہو کر گرتا اسے فرماتے، اے کیڑے میرے مولا نے تیری روزی مجھے بنایا ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض ہو کر کہاں چلا؟ اگر ہو سکتا تو اسے واپس پھر زخم کے اندر رکھ لیتے۔ رات دن یہ کام تھا مگر دل مولا کی یاد میں مصروف تھا، کسی دن بے ذکر الہی چین نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا، پھر دوسری دفعہ آپ نے کچھ دیر ٹھہر کر جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے پہلے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے، اے جبرائیل میرے محبوب نے اپنے مہمان یعنی کچھ کیڑے میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں اپنا گوشت کھلاؤں، تاکہ میں اپنا خون پلاؤں، اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلاؤں۔ آج ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میری زبان کو کھا رہے تھے، اتنے میں آپ نے سلام کیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا تو وہ مولا کا مہمان گر جائے گا اور میرے بولنے کے سبب ان کی روزی جاتی رہے گی، مبادا وہ اپنے خدا سے میری شکایت کریں اور میں نافرمان بن جاؤں، پھر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اتنی دیر میں وہ مہمان دوسری جگہ سرک گئے، اس نے میری زبان کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ لکھا کتابوں کے اندر، معلم التنزیل میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں 18 سال تک مبتلا رہے، ایک نہ دو، پورے 18 سال تک مبتلا رہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ 7 سال تک بنی اسرائیل کی نجاست کی کوڑی پر پڑے رہے، لیکن کسی دم ذکر الہی سے، شکر الہی سے دل اور زبان خاموش نہ ہوتے تھے، اور ایسے زور کے ساتھ ذکر الہی ادا کرتے تھے کہ ملائک تعجب کرتے تھے۔ جب 18 سال کے بعد آپ تندرست ہوئے، حق تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ مال، پہلے سے زیادہ دولت، پہلے سے زیادہ اہل و عیال سب کچھ عطا کر دیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا بخش دیا ہم نے ایوب کو پہلے سے 2 گنا مال، اہل و عیال اپنی رحمت سے، تاکہ یاد رکھے عقل مند لوگ اس احسان کو، لیکن تندرست ہونے کے بعد ہر روز اس بیماری کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ اس بیماری کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ فرمایا کیا کہوں، میں کیا بتلاؤں، وہ بیماری کیا تھی؟ 1000 تندرستیاں اس پر سے صدقی جائیں، 1000 تندرستیاں اس پر قربان۔ یا حضرت آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا ایام مرض میں ہر روز بلا واسطہ حضور رب العالمین میری مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے۔ کیا کہ میری مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے اے ایوب تیرا مزاج کیسا ہے؟ لوگوں یہ صبر یہ صرف
اس سلام اور کلام کی لذت کا سبب تھا جو میں ایسے شدید مرض کو برداشت کر سکا. افسوس جس دن سے تندرست ہوا ہوں اب وہ سلام نہیں آتا. کاش وہ مرض پھر آ جائے, کاش میں پھر اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤں. اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے تو اپنے خدا سے ایسی ہی زبردست محبت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.